پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اس لیے نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ یہاں یہ بخاری شریف کی حدیث میرے پاس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ دعا مانگتے تھے نماز کے بعد، اے اللہ میں تیری بارگاہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور کمزور بڑھاپے والی عمر، نکمی عمر سے، اور پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنوں سے، پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ یہ چار دعا، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول، آپ نے نام سن رکھا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دعا اپنے بچوں کو انہوں نے یاد کروائی زبانی حفظ کی طرح، اور اس طرح وہ بار بار انہیں یاد دلاتے تھے کہ نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص ہی اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اور عمومی آپ نے اللہم انت السلام و منک السلام والی دعا بھی، یہ بھی نبی علیہ السلام نماز کے بعد مانگا کرتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، نماز کے بعد۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا ضروری نہیں، تو وہ یہ سنت کے تارک ہو رہے ہیں۔ جب یہ دعا نبی نے خود پڑھی اور سنائی، یاد کرائی ہے، صحابی یاد کروا رہے ہیں اپنے بچوں کو، تو اب نیا بندہ اٹھ کے کہے جی نماز کے بعد دعا، بھائی کہیں سے اگر کوئی ایسی حدیث ہے کہ نبی نے منع کر دیا ہو کہ نہیں مانگنی، پھر تو ہم بھی سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کسی نماز کے بعد جناب نے دعا نہ مانگی ہو جاتا ہے، کبھی آپ بھی جلدی اٹھ جاتے ہیں، لیکن مانگی کی ثبوت ہم دے رہے ہیں، نہ مانگی کا ثبوت دیں۔ یہ دعا میں یہاں کیونکہ یہ جہاد کی حدیثیں چل رہی، یہ چیپٹر جو ہے نا جہاد، اس چیپٹر کے اندر امام بخاری نے یہ دعا مانگی، دعا لگائی ہے، نبی دعا مانگتے تھے۔ اس میں پہلا لفظ یہی تھا اللہم اعوذ بک من الجبن، پہلے یہ کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ تیری بارگاہ میں آتا ہوں، اعوذ بک ان ارد، یہ بھی تیری بارگاہ سے پناہ مانگتا ہوں میں بزدل ہو جاؤں، نہ مرد ہو جاؤں، جیسے آج کا مسلمان بزدل، پچھلے کئی دہائیوں سے مسلمان بزدل، خوف زدہ ہے کافروں سے، سارا مال عرب کا، عرب ملک کتنے 17-14 ملک، سارا مال اس کے پاس جمع کرا رہے ہیں، امریکہ ہے، سارے مسلمان، ہم بھی بھائی پاکستان کون سا پیچھے ہے، سارا مال ادھر جا رہا ہے، IMF کے ذریعے بھی ہمارا سود مود ادھر ہی جا رہا ہے۔ تو اس ٹائم مسلمان بزدل ہیں، لڑ نہیں سکتے۔ دیکھو اسرائیل دلیر ہے، جب مرضی جس ملک پہ جا کے، وہ امریکہ کا اصل میں بچہ ہے نا، اصل امریکہ ہی ہے، اس کا پارٹ ہے یہ، جس ملک پہ جب چاہے حملہ کر دے۔ آپ حیران ہوں گے، ماضی میں پڑھیں، پیچھے چلے جائیں، سارے عرب نے مل کر نئے بنے چھوٹے سے اسرائیل سے جب جنگ کی تھی، اسرائیل نے 2-3 دنوں میں سارے عرب کے دانت کھٹے کر دیے، حالانکہ نیا وہاں وہ اسرائیل نیا ایجاد ہوا تھا، مسلمانوں کی دھرتی پہ اس نے قبضہ کیا، نیا نمودار ہوا، اور جنگ جب ہو گئی عرب اسرائیل کی جنگ، آپ تاریخ پڑھیں، سارے عرب ایک طرف مل کے لڑ رہے تھے، مصر، لبنان، شام، اردن، سعودی عرب، سب فیل ہو گئے، اسرائیل نئے بڑے ملک نے، اور یہ کئی ہزار سالوں سے ملک ہے سعودی عرب، شام کا کب کا ملک ہے یہ، اردن کب کے یہ ملک ہے، نبی سے پہلے کے دور کے، ابراہیم سے بھی پیچھے چلے جائیں، لیکن نہ مرد، بزدل، سارے اسرائیل نے، اب تو سارے وہ مفتوح علاقے ہیں، اب تو ہیں ہی اسرائیل کے پاس نا، کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں جو اسرائیل کے پاس نہیں،
تھوڑا بہت سعود پاکستان اور ترکی کو نکال کے اور ایران کو، بس پاکستان تھوڑا بہت پسے پشت کہہ دیتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر ابا ہمارے ساتھ کہہ دیتا ہم نے اسرائیل کو نہیں، چلو اس لیے تھوڑا بہت ترکی بھی تھوڑا بہت، حالانکہ ترکی کے جہاز سارا کچھ وہ ایران اسرائیل کو ہم بنا دیتا ہے، اسرائیل کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، ایران کا کچھ ہے کہ تھوڑا سا دل ہے، بس سب اس کے قبضے میں ہے، بزدل نامرد بیکار مسلمان اس وقت ہے، بیکار نامرد بزدل، تو نبی دعا مانگتے اللہ نامردی بزدلی سے مجھے بچا، مجھے بزدل نہ بنائی، نامرد اسی بزدل کے معنی میں لیا جائے، نامرد خسرے نے کی لڑنا ہوتا ہے، نامردی بزدلی سے یا اللہ بچائی، نبی دعا مانگ رہے ہیں، بزدل نہیں ہونا، دعائیں مانگو اور دلیر بنو، اور دوسری جو آپ کہہ رہے تھے نکمی خراب عمر سے بچائیں، اس سے بھی پڑھا نکمی خراب عمر، بڑھاپا، اتنا زیادہ بوڑھا اور کمزور ہو جانا، بیچ میں پیشاب ٹٹی پاسا نہیں پلٹ سکتا، ہائے ہائے ہائے، یعنی چلتا پھرتا رکھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا محتاج، بڑھاپا محتاجی، اتنا زیادہ ویکنس ہو جائے، چلنا پھرنا بند ہو جائے تو پھر محتاج ہی ہوتا ہے۔ امیر لوگ تو ملازم رکھ لیتے ہیں پیسے دے کے، پینشن سے پیسے دے کے بندہ رکھ، باقی کیا کریں غریب، بولے 95 لوگ غریب ہیں، اس کی سسیں بیچاری بہو شو کبھی کس کے رحم میں آ گیا، بڑا مشکل ہے بھائی، خود بیٹیاں بیٹے تنگ آ جاتے ہیں بوڑھی بوڑھے سے، ہائے ہائے جب ساری رات نہیں سونے دیتا، بیچ میں پیشاب نہیں کر رہا، پوٹی نہیں کر رہی، بیچ میں بدحالی ہے، اس لیے یہ بھی دعا مانگو اللہ اس نکمی عمر سے بچائیں، یعنی نکارا نہ کرنی، ہمیں معذور نہ کریں، فالج زدہ اور معذور کمزور عمر والا نہیں، چلا ہی رکھ، ہمیں چلا ہی رکھ، اور کوشش بھی کرنی ہے چلتے رہنے کی، چیتی بزدل نہیں ہو جانا، ایویں پیڑ پاڑ ہوئی تو ماڑا یا پاپا نو اے ہویا میری ماں، بھائی اٹھو دلیر بنو چلو۔ اور تیسری دعا جو آپ مانگتے تھے فتنوں سے، یہ آپ فتنے ہیں سارے، او اسلامی روح میں دشمن، داڑھی کے روح میں دشمن، عالم کے روح میں دشمن، پیر صاحب کے روح میں دشمن، تبلیغ کر رہا ہے مرزا ورگ کے دشمن، ہاں جی بچوں ہی پھوڑ کے مرزائی بناتے، بھابی بناتے، شیعہ بناتے، یہ پارٹیاں جو بنی ہیں یہ ہم نے نہیں، ہم استعمال ہوئے، پیسہ ان کا لگا، غریب قوم ہے جو پیسہ لگاتا ہے ادھر ہو جاتے ہیں، بکاؤ مال ہے نا، تو یہ فتنے دجال کے فتنے ہی ہیں، یہ جو ذاتوں برادریوں فرقوں اور محلوں میں تقسیم ہو جانا، ایک وحدانیت ختم، سب سے پہلے پاکستان نعرہ لگایا مشرف نے، گندے گندے لوگ سگار نشے کرنے والے مراسی حکمران بن جاتے ہیں، ان کو بنا دیتے ہیں بھائی، وہ جس کو چاہے مرضی بنا دے، تو اس کی بھی آپ نے پناہ مانگے، یہ فتنوں سے، دجال یہ فتنے ہیں سارے، جو بندہ فرقہ واریت کا زیادہ پرچار کرتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جایا کرو، اپنے آپ کو روڑا ڈالے، فرقہ واریت تو جرم ہے، تم ڈائریکٹ جو نبی علیہ السلام نے جو طریقے ہیں اس کو فالو کرو، تم کیوں اپنے آپ کو وہابی شیعہ سنی کھلا رہے، وجہ یو آر مسلم آئی ایم مسلم، نو، اس تو علاوہ کوئی گل نہیں، اسی مسلمان ہاں میں مسلمان ہاں، بس کوئی شیعہ وہابی سنی ہے گندے، ہاں کس کے اندر کوئی خرابیاں ہیں تو اس کو سمجھا لو، نام کیوں رکھتے ہو، اور یہ میڈیا بول، اور آخری بات قبر کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بھی اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، بہت ساری باتیں، ویڈیو لمبی ہو جائیں گے، اللہ